السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد آباد کی عائشہ عارف نے سابرمتی ندی میں کود کر اس دنیا کو الوداع کر دیا اور ندی میں کودنے سے پہلے ایک کلپ شوٹ کیا۔ جس نے بھی اس کلپ کو دیکھا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جس نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا اپنے آپ کو رونے سے روک نہیں پایا، اور جس نے بھی اس آڈیو کو سنا اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے سوسائڈ کے پیچھے اس کے شوہر عارف کا ہاتھ ہے۔ عارف کے گھر والوں نے عائشہ کے پریوار سے جہیز کا مطالبہ کیا تھا۔ عائشہ اپنے شوہر سے پریشان ہو کر تنگ آ کر صبر کا دامن چھوڑ دیا اور سوسائڈ کے راستے کو چنا۔ اور پھر سوشل میڈیا پہ ایک آواز بلند ہوئی، ایک آواز اٹھنے لگی کہ جہیز کے معاملے کو ختم کرو، جہیز کی برائیوں کو ختم کرو۔ لیکن برسوں سے ہمارے علماء یہ اپنے تقاریر میں، اپنی خطاب میں کہتے آ رہے ہیں کہ جہیز کے معاملے کو بند کر دو، جہیز کی برائیوں کو ختم کرو۔ یہ تو ایک عائشہ تھی جس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو پوری دنیا نے جہیز کو ختم کرنے کی مانگ کی ہے۔ لیکن نہ جانے ایسی کتنی عائشاؤں نے اپنے شوہر سے پریشان ہو کر، اپنے سسرال والوں سے تنگ آ کر صبر کا دامن چھوڑ کر سوسائڈ کے راستے کو چنا ہے۔ لیکن آج میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، میری بہن، تجھے دنیا میں کتنی بھی تکلیف ملے، تیرا شوہر کتنا بھی بڑا ظالم ہو، تجھ پہ کتنا بھی ظلم ہوتا ہو، تیرے سسرال والے تجھے کتنا بھی تانا دیتے ہو، مگر میری بہن صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ تو سوسائڈ کے راستے کو کبھی مت اپنانا۔ یہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے۔ اسلام خودکشی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں میری بہن، یہ دنیا کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 10 سال کی ہے؟ 20 سال کی ہے؟ 50 سال کی ہے؟ یہ ساس کے تانے کب تک رہیں گے؟ یہ شوہر کا ظلم کب تک رہے گا؟ اسی لیے میرے رسول نے ہر بیٹی کے لیے سیدہ فاطمہ کی زندگی کو صبر کے طور پر عطا کیا ہے۔ اگر تمہارا شوہر ظالم ہے تو تم سیدہ آسیہ کی زندگی کو دیکھ لینا۔ جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج کے دور میں کسی کا شوہر کتنا بھی بڑا ظالم ہو، کتنا بھی اس پہ ظلم کرتا ہو، لیکن جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا۔ آسیہ کا شوہر وہ بدبخت انسان ہے جس کا نام فرعون ہے۔ وہ فرعون جو حضرت آسیہ پہ اتنا ظلم کرتا تھا، اگر آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھتی تو ان کے اوپر کوڑے برساتا تھا، اگر وہ رب کا نام لیتی تو ان کو بھوکا رکھتا تھا۔ ایک بار فرعون نے کہا، آسیہ تم موسیٰ کے رب کو سجدہ کرتی ہے، مجھے سجدہ نہیں کرتی، تم موسیٰ کے رب کو سجدہ کرنا چھوڑ دے اور مجھے سجدہ کیا کر۔ آسیہ نے کہا کہ نہیں، میں تجھے سجدہ نہیں کروں گی، میں موسیٰ کے رب کو ہی سجدہ کروں گی۔ تو فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیوار سے لگایا، اور لگانے کے بعد ان کے ہتھیلیوں میں، ان کے سینے میں، ان کے پیٹ میں، ان کی پیشانی میں کھوٹی ٹھوک دی۔ اللہ اکبر! اتنا ظلم کرتا تھا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میری امت کی کوئی بھی عورت اگر اپنے شوہر کے ظلم کو برداشت کرتی ہے، اگر اس پہ صبر کرتی ہے، تو اللہ تعالی حضرت آسیہ کے صبر کا ثواب اس عورت کو عطا کرے گا۔ اسی لیے میری بہن، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا، سوسائڈ کا راستہ کبھی مت اپنانا، خودکشی کبھی مت کرنا۔ حضور نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک بات میں آج کے ہر والدین سے کہنا چاہتا ہوں، ہر ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرے اور اپنی بیٹی کو جب رخصت کرے تو اپنی بیٹی کو یہ نصیحت دے، اپنی بیٹی سے یہ بات کہے، میری بیٹی، میں نے تمہاری شادی ایک اچھے انسان سے کی ہے، میں نے تمہاری شادی ایک شریف انسان سے کی ہے، لیکن اگر آگے چل کے وہ تم پہ ظلم کرتا ہے، اگر تمہیں پریشان کرتا ہے، تمہیں مارتا ہے، تو میری بیٹی اس کے ظلم سے تنگ آ کر تم سوسائڈ کا راستہ یا پھر کوئی غلط قدم مت اٹھانا۔ میری بیٹی، تیرے باپ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عائشہ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔